جی بتائیے کیا کہہ رہے تھے آپ؟ آرگیومنٹ اچھے ہیں مگر میں یہ کہہ رہا تھا آرگیومنٹ اچھے ہیں لیکن مجھے مطمئن کر دے اتنے، مطلب مجھے ٹھیک نہیں لگی اس لیے میں اب ایسا ہے نا، آپ کے مطمئن تو آپ اس دن ہو گئے تھے بہت سارے معاملوں میں، لیکن اب آپ نہیں مان رہے تو اس میں کیا ہی کیا جائے؟ کوئی ایسا نہیں آرگیومنٹ آپ کا جس کا میں نے جواب نہیں دیا ہو؟ اب وہی ایک بات ہے کہ ہم جواب سنیں گے لیکن اسے مانیں گے ہی نہیں، اس لیے کہ ہم صرف مرکز کی مانیں گے، وہ تو پھر اس کا کوئی حل ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں حضرت ایسا نہیں ہے، اسی لیے ہم نے آگے لکھا نہیں تھا مگر کر کے چھوڑ دیا تھا۔ تو آپ کا ہر آرگومنٹ کا میں نے جواب دیا، لیونگ بینگ کا، لیونگ آبجیکٹ کا، عرف کا، مچھلی کا، اس سے زیادہ کیا آرگومنٹ ہو سکتا ہے؟ لفظ میت کو آپ بھی مان رہے ہو، گلاس پہ نہیں ہو سکتا، آپ بھی مان رہے ہو نا؟ لفظ میت تو ہے وہاں پر، لفظ اور میت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہاں نہیں کیا میت جا کا لفظ سکتا۔ ہے۔ اور پھر جو آپ نے آرگومنٹ دیا کہ اگر کفن سے چہرہ ڈھک دو تو دونوں باتیں سچی ہو جائیں گی، تو اس کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگلے پیج کی مخالفت ہو جائے گی، پھر یعنی وہاں فٹ نہیں بیٹھے گی وہ مثال۔ مسئلہ حضرت پتہ نہیں مجھے کیوں نہیں مطمئن کر پا رہا ہے، وہ پتہ نہیں میرے ذہن میں جو چیزیں میں آپ تک پہنچا نہیں پا رہا ہوں، یا تو یہ بات ہے۔ میں آپ سمجھ گیا آپ کی بات۔ آپ اسٹیٹس کی جو بات کر رہے تھے نا کہ کوئی شخص اگر مان لیجیے انسان ہے، وہ مر بھی جائے تو اس کا انسانی اسٹیٹس تو باقی رہے گا نا، اور تصویر انسان ہی کی حرام ہے، تو وہ زندہ ہو یا مر گیا اسٹیٹس تو اس کا برقرار ہے۔ آپ نے یہی تو بولا۔ جی جی، جب ہم نے وہ عبارتیں پڑھی جا کر کے نا، کہ جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ تصویر اگرچہ غیر جاندار ہے، اور ٹھیک وہ ہے، سکے والا حوالہ پھر دیا کہ اگر آدھا انسان اس میں تصویر میں ہو تو ٹھیک ہے، وہ غیر جاندار مانا جائے گا۔ تو اعلیٰ ٹھیک حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اگرچہ اس کو آدھے انسان کو غیر جاندار ماننا ہے تو تصویر بھی تو غیر جاندار ہے، تو اس پر کیوں پھر جو ہے اتنا بڑا بحث چل رہی ہے؟ اگر پانچوں اندری موجود ہیں تو اس کا ہے۔ مطلب کہ وہ جاندار ہی شمار کی جائے، وہ تصویر بھی تو غیر جاندار ہے، اس نہیں، پھر وہ جو بحث بحث کرنے کی ضرورت وہ نہیں۔ بحث میں بتا رہا ہوں، وہ بحث کس لیے چلی؟ وہ بحث اس لیے چلی کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے پہلے اس مدعے کو حل کیا ہے کہ ہم تصویر کو اسلام میں جاندار کہتے ہی کیوں ہیں۔ تو اعلیٰ جی جی حضرت جی نے اس کے دلائل یہ دیے ہیں کہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو کوئی تصویر جان ہوتی ہی نہیں کسی تصویر میں، جان نہ بے اس شک میں دل ہوتا، نہ گردہ، نہ روح، نہ ہی وہ پلک جھپکتی، نہ ہی وہ بولتی۔ بے لہٰذا اگر شک ہم یہ معیار طے کر لیں کہ جاندار حقیقت میں جاندار ہو، ہم تبھی جاندار مانیں گے، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ پھر تو کوئی تصویر ہی جاندار ثابت نہیں ہو سکتی۔ جی بالکل، وہی یہی دلیل تو حضرت مجھے اس چیز کو جو ہے تو ماننے سے روک نہیں، رہی ہے کہ وہ دلیل جو آپ کو روک رہی ہے نا، یہ اعلیٰ حضرت یہ دلیل نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی یہ مثال ہے، وہ منطق کے اعتبار سے چیزوں کو سولو کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ میں نے یہی سٹارٹنگ میں ہر ویڈیو میں کہا کہ مفتی صاحب جس عبارت کو پڑھ کے دلیل سمجھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے وہ دلیل نہیں دی، بلکہ اعلیٰ حضرت نے وہ اگزامپل دیے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے۔ تو اب آپ جو کہہ رہے ہو کہ میرے کو یہ چیز روک رہی ہے، وہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ صرف 2 منٹ سنیے کہ جی اعلیٰ جی حضرت نے کہا کہ یہ جو تصویر ہے، حقیقت میں اس میں جان کسی بھی فوٹو میں نہیں ہوتی۔ آپ کوئی بھی جی فوٹو دیکھو وہ ون سائڈ ہوتا ہے، اس کی بیک نہیں ہوتی۔ کیا بھلا کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جو آگے کی طرف کا آدمی اور پیچھے اس کے کوئی انسان نہ ہو، کمر نہ ہو؟ جان کے لیے جی تو وہ بھی ضروری ہے پچھلا حصہ۔ پھر اعلیٰ حضرت جی نے ایک ٹو ڈمی، ڈائمینشن ہاں ڈمی کی مثال دی کہ یہ جو ڈمی ہوتی ہے نا، مورتی بت وغیرہ، تو اعلیٰ حضرت نے کہا جی اگر آپ ایسی ڈمی لے لو کہ جس کا آگے پیچھے دائیں بائیں سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہو، تو بھی جی اس جی کے اندر دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی اندر کی طرف دل پھیپڑے نہیں ہوتے، اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے وہ، تو پھر جی تو جی ڈمی کو پھر بھی بھی تم وہ جان، بالکل اس میں بھی تو تم بے جان کا حکم لگاؤ گے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ چلو جی اعلیٰ حضرت نے بولا تم کوئی ڈاکٹر کی تصویر لاؤ جس میں تمہیں دل، گردہ، پھیپڑے بھی دکھیں، تو بھی تم اس میں خون جی کہاں سے لاؤ گے؟ جی سمجھ جی لو جی بات کو۔ تب تو اعلیٰ حضرت حضرت نے، تو یہی سنیے، ساری مثالیں اگر وہاں فیڈ کر رہے ہیں ہم کہ جو ہے اگرچہ آپ ہم اس دیکھو کو ایک غیر منٹ، امام نے جس جاندار انداز سے سمجھا، امام نے جس انداز سے سمجھایا ہے، آپ اس چیز کو اسی انداز سے سمجھو گے نا۔ آپ اپنی مثال کیوں فٹ کرو گے؟ پہلے ان کی بات تو سمجھو، اعلیٰ حضرت کہنا کیا چاہتے ہیں۔ بالکل تمام ان کی ساری جو مثالیں آگے کی ہیں ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، اور تصویر کے جو تمام جو انہوں نے یس، رولز بیان کیے ہیں کہ آنکھ ناک کان منہ کا ہونا لیٹ می وہ کمپلیٹ تصویر کو ٹاپک ظاہر کرتا ہے کہ فرسٹ، لیٹ می کمپلیٹ مائی ٹاپک فرسٹ دین یو کین اسپیک۔ اوکے اوکے تو اعلیٰ آئی حضرت کین نے لسن۔ کہا کہ وہ جو ڈمی ہے، ڈمی کے اندر بھی جو ہے وہ دل، گردے، پھیپڑے نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر کا جی ایکسرا لوگے اس میں بھی نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں بھی تم جی خون نہیں دکھا سکتے۔ تو اگر یہ جی معیار رکھ لیا جائے
کہ جان ہونا ضروری ہے، پھر تو کوئی تصویر یا کوئی بت بھی جاندار نہیں ہو سکتا. تو فیصلہ کیسے ہوگا کہ کوئی چیز جاندار ہے یا نہیں ہے؟ اس کی بحاف پر اعلیٰ حضرت نے اصول دیا کہ جاندار جی جو جی ہوگا کوئی چیز وہ مانی جائے گی دیکھنے والے کے نظریے پہ. اگر دیکھنے والا کسی تصویر کو، اور یہ تصویر سے مراد انسانی تصویر ہے، کہ کسی جی تصویر کو دیکھ کر یہ جان رہا ہے کہ وہ ایک زندہ کی صورت ہے، فیس ہے اور حی کی صورت ہے، تو وہ تصویر ہم جاندار کے حکم میں مانیں گے. یہ ضروری نہیں کہ تصویر بولے، تصویر پلکے جھپکے، یہ ضروری نہیں. بس دیکھنے میں وہ جاندار لگے، زندہ کی فوٹو لگے، ہم اسے جاندار مانیں گے. اور اگر دیکھنے جی میں کسی کو کوئی فوٹو بے روح کی لگے، بے روح اور بے جان سے مراد اب ساری نرجیو لے لو، چلو گلاس پیڑ سب. جی پھر آگے ایک لفظ اور لکھا کہ دیکھنے میں وہ میت کی صورت بھی لگے، تو اعلی حضرت نے بے جان میں اس کو بھی شمار کیا کہ اس کو پھر ہم غیر زیروح مانیں گے، یعنی اس کو جاندار کا حکم میں نہیں مانیں گے. یہ چیز اعلی حضرت نے بتائی ہے. تو جو وہ انکار کر رہے ہیں نا اوپر کہ تصویر میں تو جی جان نہیں ہوتی، وہ انکار صرف سمجھانے کے لیے ہو رہا ہے بات کو. جی دوسری بات، اب آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ چلو میت اور بے جان بے روح سے مراد اعلی حضرت نے پیڑ لیا ہے، مان لو گلاس اور جی پیڑ. تو ایک سوال یہ جی جی بنتا ہے کہ گلاس اور پیڑ کے لیے اتنی دلیلوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ تو بچہ سمجھتا ہے کہ گلاس اور پیڑ بے جان ہے اور انسان جاندار. تو وہاں پہ ڈمی کی مثال، خون بہنے کی مثال، دل دھڑکنے کی مثال کیوں دی جا رہی ہے؟ پیڑ میں تو یہ چیزیں ویسے بھی نہیں ہوتی. آپ بھی سمجھدار ہو ماشاء اللہ. حضرت یہ پیراگراف مجھے سمجھ میں نہیں آیا، جس میں دیکھیے یہ دلیل دی گئی کہ یہ خون بہ رہا ہے پھیپڑے اور دل والا، یہ تو اوپر کا الگ پیراگراف ہے نا حضرت. نہیں، یہ وہی پیراگراف میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا. آپ پچھلی بار بھی یہ جی کہہ رہے تھے کہ یہ پیراگراف الگ ہے، میں آپ سے کہہ رہا تھا یہ ایک ہی پیراگراف ہے. جہاں پہ لکھا ہے نا فقط حکایت کا فرق ہے دیکھنے والے کی، یہ اسی پیراگراف کی ہی بات ہے. یعنی یہ پورا پیراگراف اس طرح چل رہا ہے کہ بھئی تصویر اصل جان تو رکھتی نہیں ہے، دل گردے پھیپڑے نہیں رکھتی، تو ثابت کیسے جی ہوگا جی کہ تصویر جاندار ہے یا نہیں؟ پھر اعلیٰ حضرت نے کہا کہ فقط اس چیز سے ظاہر ہوگا کہ دیکھنے والا اس کو کیا سمجھتا ہے. یہ پوری بات ہے. جی حضرت، یہ رولس والے آپ بتا رہے ہیں، یہ مطلب ہاں، رولس یہ میں رول تو بالکل پیراگراف کو اوپر حل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے نیچے رول رکھا ہے کہ یہ اس کا مسئلہ حل کیسے ہوگا کہ تصویر میں نہ خون ہوتا، نہ دل ہوتا، نہ روح ہوتی، نہ جان ہوتی، تو ہم جاندار کیوں کہہ رہے ہیں؟ دنیا ہم سے پوچھے گی ہم جاندار کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ تصویر بول نہیں رہی، تصویر پلکے نہیں جھپک رہی، کھا نہیں رہی، ہے تو تصویر بے جان اگر دیکھا جائے تو اصول کے حساب سے. جی اصول کے حساب حضرت. سے اچھا تصویر بے جانی ہے نا ہمارا وہ. صحیح ہے صاحب. اچھا یہ کچھ ایک تو آپ کے ادب کا بھی خیال رکھنا ہے، تو الفاظ میرے نکل نہیں پاتے ہیں، بہت زیادہ ہچکچاہٹ ہوتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے ہم لکھنؤ میں رہتے ہیں تو کبھی کبھار کیا میرے چچا ہیں اور ان کی ایک بائک RX 100 کھڑی ہوئی تھی اور وہ سڑ رہی تھی. تو ہم نے کہا چچا اس کو کباڑی کو بیچو، ایک دم میت کی طرح کھڑی ہوئی ہے. تو اب اس میں جو الفاظ میت ہم نے یوز کر دیا تو کیا یہ غیر اخلاقی تو نہیں ہو گیا؟ جیسے انہوں نے نہیں، مفتی صاحب نے کہا غیر اخلاق جیسے غیر یہ مراد اخلاقی نہیں ہو گیا بالکل بھی. وہ آپ نے صحیح کہا کہ ہم کہہ دیتے ہیں بہت ساری چیزوں کو کہ بالکل لاش بن کے کھڑی ہے، زندہ لاش بن کے کھڑی ہے. تو وہ ہماری لاش کہنے سے مراد اس کا ہلنا ڈلنا نہ ہونا سے تعبیر کی جاتی ہے. کہ جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی سوال پوچھا تم تو زندہ لاش بن گئے، آپ سے جواب نہیں دیا جا رہا، تو مطلب آپ خاموش ہو گئے. وہاں لاش بننے کا مراد یہ ہوتی ہے. لیکن جو تصویر کی بات چل رہی ہے اس میں لاش بننے کی نہیں، لاش دکھنے کی مراد ہے کہ آپ جسے دیکھ کے لاش سمجھے. بائک کو دیکھ کے آپ کباڑا تو سمجھتے ہو، اسے لاش نہیں سمجھتے ہو. ہاں، کہنے میں لاش کہا جی اس لیے جاتا ہے کہ زندہ لاش ہو گیا، سانپ سونگ گیا، جی 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 یا دوسرے الفاظ کہے جاتے ہیں. تو وہ بننے میں کہے جاتے ہیں، دکھنے میں نہیں. دکھنے میں تو میت جب دکھے گی جب وہ ہوگی. تو جس کو آپ دو پیراگراف کو الگ الگ کہہ رہے ہو نا کہ جو خون کی ذکر اعلیٰ حضرت نے کیوں کرا کہ خون کا، روح کا، وہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کرا ہے کہ تصویر کا جاندار کا حکم ہم بنیاد کیا ہے ہمارے پاس تصویر کے جاندار کہنے کی. کیونکہ جب اس میں جان، دیکھو ہم ایک ہر چیز کو بے جان کہتے ہیں جس میں کوئی جان نہیں ہو، یہ مانتے ہو آپ؟ ہر وہ جی چیز بے تصویر جان، میں تصویر میں فزیکلی جان نہیں ہے. فزیکلی جان نہیں ہے، بالکل بے آپ ایک شک. فوٹو لے لو، آپ ایک فوٹو کو زمین پہ پھینکو، گر جائے گا، ہوا میں اڑا اڑ جائے گا، پھاڑو پھٹ جائے گا. اپنے پاس سے کچھ کر سکتا ہے فوٹو؟ خود سے کچھ نہیں کر سکتا نا، بظاہر وہ بے جان ہے. بس یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ ہم جاندار کا حکم لگاتے ہی کیوں ہیں جب تو تصویر تو خود میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ تو ہے ہی بے جان. جیسے ایک پیڑ کا پتا ہے ویسی ایک فوٹو ہے. پیڑ کا پتا کچھ نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے، ویسے ہی فوٹو کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ اصول ہی سمجھایا جا رہا ہے صرف کہ جاندار کا فیصلہ اس میں جان ہونے سے نہیں ہوگا، جاندار کا فیصلہ ناظر کے دیکھنے سے ہوگا. بے شک.
تو تب आला हजरत ने वो मिसाल लिखी है कि जिसे देखकर, अगर किसी फोटो को देखकर आप जान, और अच्छा यहाँ पे जो आप कह रहे हो ना पेड़ का जिक्र देखो, ऊपर जब आला हजरत तस्वीरों के मामले में डिस्कस कर रहे हैं ना, खून, रूह, जिगर और मामला इन सब चीजों को, तो इन सब का ताल्लुक भी इंसानी फोटो को समझाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए आला हजरत ने डमी का जिक्र किया, एक्सरे का जिक्र किया, बुतों का जिक्र किया कि बुतों के अंदर भी जान नहीं होती, बिल्कुल। उनमें भी अंदर। हाँ, इसीलिए फिर उन्होंने लिखा है कि जो बेजान का मतलब ये है कि देखने वाला जिस फोटो को समझे कि ये तो एक ऐसी सही फोटो है, नॉर्मल जैसे हम लोग फोटो खिंचवाते हैं वो फोटो है, तो वो जानदार माना जाएगा। और अगर किसी जी फोटो को देख के हम बेरूह समझे, निर्जीव समझे या किसी मैयत की सूरत समझे, तो फिर वो गैर जीरूह माना जाएगा। ये उसूल आला हजरत ने दिया फिर बाद में, और आगे जी वाले हजरत। पेज पे इस उसूल का आला हजरत ने जिक्र भी किया। जब फिर ये एतराज उठा कि अगर आधा धड़ को जानदार नहीं माना जाए, बेजान माना जाए, तो सिक्के पे जी छपने वाली फोटो का मसला, फिर आला हजरत ने वहां भी इसको जिक्र किया कि इसका उसूल हमने पीछे बता दिया कि जो सिक्के पे फोटो छप रही है वो जानदार है। क्यों जानदार है? क्योंकि देखने वाला उसे पासपोर्ट साइज रियल फोटो समझ रहा है, जिंदा। और अगर वो उसे लाश समझता, मुर्दा समझता, तो आला हजरत ने फरमाया वो छापते ही क्यों? कौन मुर्दे की फोटो छापेगा अपने बेदबी कराने के लिए, इंसल्ट कराने के लिए? जी माशाल्लाह। अब जिस दिन मुफ्ती साहब, अब देखिए क्या मुतमईन होते हैं। हम समझ लीजिए हम इसलिए रुके हुए हैं कि मुफ्ती साहब अगर से कोई नया अच्छा दलील लेकर के आते हैं तो उनकी दलील मानी जाएगी, नहीं बिल्कुल तो फिर मानी वो जाएगी। अगर मुतमईन हो जाते हैं तो इंशाल्लाह जो है हम फिर आपसे, तो हमारी मोहब्बत ही है, हम तो कब से आपसे जुड़े हुए हैं। जी जी, अच्छी बात है, लेकिन देखो मैं जो बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सबको समझ में आ रही है और सब उस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं। लेकिन मुफ्ती साहब की बात मुझे नहीं लगता कि बाद लोगों को समझ में भी आ रही है, क्योंकि एक तो वो पैराग्राफ वाइज नहीं चल रहा है, वो कहीं से भी रैंडम ही पैराग्राफ उठाते हैं और हर लाइन का अलग मफहूम बयान करते हैं। वो आपस में सियाको सबाक को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। जब तक आप किसी चीज की पूरी समरी को एक साथ नहीं देखोगे ना, किसी कॉन्टेस्ट को पूरा नहीं समझोगे, तो मफहूम अलग अलग निकलेंगे। जी जी नमाज के करीब मत जाओ पढ़ोगे तो नमाज के करीब मत जाओ का अलग मायना है, जी बिल्कुल। ये दलील तो उलमा अक्सर बयान करते रहते अक्सर हैं। बयान करते हैं। तो असल जी मसला यही है कि मैंने ये कहा मुफ्ती साहब ने जो अलग अलग पैराग्राफ बयान किए, उनके उन्होंने पढ़ा तो सही लेकिन उसके मतलब गलत बता दिए दोनों पैराग्राफ के, वो उसे कनेक्ट नहीं कर पाए। और उनकी दलील हम मानने को नहीं, मैंने उनकी तमाम वीडियो देखी, एक एक बार नहीं कई कई बार रिपीट करके देखी, लेकिन उसमें कोई जानदार चीज लगी नहीं। लफ्ज जी मैयत को वो कह रहे हैं कि इससे मुराद बस गिलास पेड़ ले लो, ऐसे नहीं लिया जा सकता। जी। अच्छा हजरत, मैं डिस्कशन इसलिए करता हूँ आपसे कि प्रोबेबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, तो वो चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं बस। मैंने भी मुफ्ती साहब की वीडियो इसीलिए देखी कि इनमें क्या क्या संभावनाएं निकल सकती हैं, लेकिन जो जी जी उन्होंने बिल्कुल। संभावनाएं निकाली वो फिट बैठ नहीं रही, इसलिए दिल मुतमईन नहीं हो रहा उनकी बात से। क्योंकि वो एक ही संभावना निकाल रहे हैं, उसकी मेन चीज है, और वो है लफ्ज मैयत को गैर जानदार या गैर रूह में करा देना। इसीलिए अशरफिया के फतवे में आपको मैंने बताया कि लफ्ज मैयत हटा के शय लिखा गया है। जी जी, वो वीडियो मैंने देखी थी। देखिए आपने वो वीडियो, शय से कितना मसला हल हो जाता है और मैयत लिखने से किस तरह मसला पूरा बदल जाता है, कितना फर्क पड़ता है। जब आप किसी चीज को कहेंगे कि बेजान शय है तो उसमें तो आप गिलास दाखिल कर सकते हो, लेकिन जब आप जी किसी को कहेंगे कि ये मैयत की सूरत है, आप उसमें गिलास दाखिल नहीं कर पाओगे। जी जी हजरत, लेकिन अगर ये सारा मसला जब आपका जो है पूरा क्लियर हो जाए तो उसके बाद उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि अब जो है मैयत की तस्वीरें मोबाइल से निकालने पर जो है सख्ती की जाए, क्योंकि हाल देखो बदला मैं जा बता रहा सकता है। हूँ, मैयत, मैयत की मैयत फोटो अपना कोई भी मुद्दा लड़ मोबाइल नहीं से सकता। निकालता नहीं, ये इतना जी कोई जी चलन नहीं है। यहाँ एक मसला सिर्फ सही और गलत होने में फंसा हुआ है। ऐसा नहीं है जी बाज जी लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग तो जी घरों में टांगना चाह रहे हैं मैयत की तस्वीरें, मसला वो है ही नहीं। मसला एक चीज को समझने का है, उसे हल करने का है। जी ऐसा जी नहीं है कि कोई लेकिन मैयत की फोटो, कौन ही एक मैयत की फोटो लगाएगा अपने घर के अंदर, कौन लगाता? कोई नहीं लगाता। ये तो सब एक फिक्र जज्बाती बन बातें करने चुकी है। वाली बातें हैं। जी जी हजरत, एक फिक्र जैसे लोगों में बन नहीं चुकी कि कहीं किसी ने देखा कि कोई किसी चीज की फोटो निकाल रहा है तो सब अपना अपना मोबाइल लेगा करके उसकी फोटो निकालने लगते हैं, जबकि उसका कोई मतलब भी नहीं होता है। तो वो कोई चीजें मतलब जो नहीं है। होता, सही बात है, वो जी लहव के दायरे में ही है फिर वो सब चीज। जी जी, तो उसके ऊपर जब आप ज्यादा से रोशनी ज्यादा ये डालेंगे होता है कि अगर कोई तो दूर होते हैं, नईम जनाजे में पहुंचते हैं, तो वीडियो कॉल के थ्रू बात करा दिखा दिया जाता है, कोई दिखा दे। ज्यादा ही आउट ऑफ स्टेशन हो तो। जी 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 तो असल में आपने जो इबारतें पढ़ी, आपको समझने में कहाँ पे दुश्वारी आई? आप ईमानदारी से बताना कि मुफ्ती साहब की भी आपने सुनी तो है वीडियो, जी जी। आप उनकी हम बातों से मुतमईन हैं कुछ हम हद तक हम या भी नहीं? हम
ہم نے جو مفتی صاحب کو پورا سنا ہی نہیں ہے، لیکن ہم جتنی بھی ویڈیو دیکھے ہیں وہ آپ کی ویڈیوز کو دیکھ کر کے اور اس کے بعد سمبھاونائیں کریٹ کر رہے تھے کہ کیسے جو ہے جسٹیفائی کیا جائے اس تو مطلب نہیں، پھر کلپ آپ کو کو پہلے دونوں جو پکش کی بات سننی چاہیے، آپ کو مفتی صاحب کی ویڈیو بھی دیکھنی چاہیے، اس کے بعد آپ کو یہ بھی تو پتا چلے گا کہ مطلب دلائل دینے کے انداز میں کس میں زیادہ پختگی ہے، تبھی تو آپ فیصلہ کرو گے۔ آپ ان کی جی کیوں آپ نہیں سن رہے ہو؟ آپ کو آپ ان نے کی بھی مفتی بالکل صاحب کو سننی چھوڑا چاہیے۔ نہیں، آپ نے مفتی صاحب کو لگایا ہوا ہے اپنی ویڈیو کلپ میں، آپ نے چھوڑا نہیں، میں نے دیکھا ہے آپ نے جو ہے ہاں زیادہ ہاں، تر میں نے مفتی صاحب ہاں ان کے ہر ایک اعتراض کو میں نے لگایا ہے ویڈیو کلپ میں۔ لگایا ہوا ہے، تو اسی لیے مجھے ضرورت نہیں پڑی، نہیں تو ہم یہ جا کر کے ضرور دیکھتے ہیں وہاں۔ مجھے تو موٹا موٹا یہی سمجھ میں آیا کہ مفتی صاحب نے الگ پیج کا جو پیراگراف پڑھا ہے نا، اس کو الگ سے اس کا مفہوم بیان کر دیا، اس کو پچھلے سے جوڑا نہیں۔ اور جب مفتی جی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ موت حقیقی، حیات حقیقی اعلی حضرت نے لکھا ہے، وہ اصل میں مفتی صاحب کے خلاف جا رہی تھی بات، وہ اسے اپنے فیور میں سمجھ بیٹھے۔ ہو سکتا ہے سر۔ مفتی صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ حیات حقیقی اور موت حقیقی سے لینا دینا نہیں، وہ اس پہ زور تو دے رہے تھے لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے تھے۔ اس کا مطلب اعلی حضرت نے یہ فرمایا کہ تصویر میں دکھنے والا حقیقت میں دنیا میں ہے یا نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، فرق اس سے پڑتا ہے کہ دیکھنے میں وہ کیا لگ رہا ہے، یعنی بات گھوم کے بھی وہی آ رہی ہے۔ دیکھنے میں کیا جس لگ رہا جس ہے کی سر؟ مثال میں نے نوٹ پہ چھپے گاندھی سے دی کہ دیکھنے میں یہ کیا لگتا ہے کہ یہ گاندھی اس ٹائم حقیقت میں ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس چھپا ہوا فوٹو اگر وہ زندہ کی حکایت کر رہا ہے تو ہم اسے زندہ جی جی مانیں گے، اور اگر جی وہ جی مردے کی حکایت کر رہا ہے ہم اس تصویر کو مردہ مانیں گے۔ اب اس پہ ایک اعتراض تھا، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی کفن پہنا کے لٹا دیا جائے ناک میں روئی لگا کے تو کیا حکم ہے؟ تو اعلیٰ حضرت بتا تو رہے ہیں کہ وہ حقیقت میں زندہ ہے یا مردہ کوئی فرق نہیں پڑتا، فوٹو جو ظاہر نظر آ رہا ہے اس حکم اس پہ لگے گا۔ اب رہا یہ کہ کسی نے زندگی کھینچی ہے تو دھوکے باز وہ ہے جن نے کھینچی ہے، جی ٹھیک ہے؟ دونوں ان کا جواب ہے مفتی صاحب کا اس میں، لیکن وہ پھر بھی یہی اعتراض کر رہے ہیں کہ کوئی کوما میں چلا گیا، کسی کو کفن پہنا دیا، روئی لگا دی، فوٹو کھینچ لیا تو کیا حکم ہے؟ تو وہی تو اعلیٰ جی حضرت نے کہا کہ موت حقیقی، حیات حقیقی سے کوئی واسطہ نہیں، بھلے ہی آپ کہہ رہے ہو وہ زندہ، اعلیٰ جی حضرت سر۔ نے کہا بھلے ہی وہ زندہ ہو یا بھلے ہی وہ مر گیا ہو، ہمیں اس کی حقیقت کے حال سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں لینا دینا ہے تصویر میں کیسا دکھ رہا ہے، اور تصویر میں زندہ دکھ رہا ہے تو زندہ، تصویر میں میت دکھ رہا ہے تو غیر ذی روح مانا جائے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ بالکل۔ باقی میں نے دلائل سنی ہے سب کی، میں نے فتوے بھی، ایسی بات نہیں اگنور نہیں کرے، میں نے فتوے بھی پڑھے ہیں اور وہ پڑھ کے ویڈیو میں بنا کے بھی میں نے اپنی رائے رکھی ہے۔ کسی مسئلے میں جی ایسا نہیں ہے کہ ہماری دلیل الحمدللہ کوئی کمزور ہو یا ہم کسی چیز کو چھپا رہے ہوں یا اس پہ بات نہ کرنا چاہ رہے ہوں، میں نے ہر ایک اسی موضوع پہ مطلب بہت کھل روک کے روک بات کری ہے آپ، میں نے۔ جی آپ کی روک کے ویڈیو میں پہلے وہ پیج کو پڑھ لیتا ہوں، کہیں کوئی مسئلہ ایسا تو نہیں جو چھوٹ رہا ہے لائن، تو میں پڑھ لیتا ہوں کہ آپ کے اوپر کوئی جو ہے مطلب کوئی وسوسہ میرے دل میں نہ آ جائے آپ کے خلاف، تو میں نے پڑھا، لیکن آپ بہترین مطلب آپ جو بھی بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے، سچ بیان کر اور میں نے پریکٹیکلی تھیوریکلی سب کچھ سمجھا کے بتایا، ایک ایک لائن اور ایک ایک ورڈ کا مطلب سمجھا کے ایکسپلین کیا میں نے، تھیوریکلی بھی بتایا اس کو۔ بالکل بالکل۔ دیکھتے ہیں مفتی صاحب اگر کوئی بہترین کوئی دلیل ایسی لے آتے ہیں جو واقعی ہاں میں بالکل، ہم بھی انتظار میں کہ ٹھیک ہے بھائی مسئلہ حل ہو، اگر کہیں ابھی بھی ہمارے سمجھنے میں غلطی، اور آپ نے ویڈیو میں سنا ہوگا میں نے ہر ایک کو اوپنلی یہ بولا ہے کہ آئیے بیٹھ کے بات کیجیے، اگر آپ کے پاس کوئی اچھی دلیل ہے سمجھائی۔ ابھی آپ نے لیونگ بینگ کی بات رکھی، ٹھیک ہے، وہ آپ کی نئی بات تھی، میرے سامنے آئی، میں نے اس کو بھی سنا سمجھا اور اس کے بھی آپ کو جواب دیا کہ جی نان لیونگ بینگ اور لیونگ بینگ کس طریقے سے ڈفرینٹ ہے۔ جی جی اور تو وہ اسی طرح اصل میں میں بایولوجی سے الگ ڈفرینٹ آتا ہے، اور جب ہم لوگ سماجی وگیان میں پڑھتے ہیں اور بالکل انسان کو اس سے زندہ الگ سمجھتے آتا ہیں ہے۔ تو جی الگ آتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا اگر کسی کو لگتا، اب میں کمنٹ سیکشن میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ بحث کر رہے ہیں، کوئی کہہ بھی رہا ہے کہ اگر مجھے سکندر وارسی کی دلیل سمجھ میں آ گئی تو اس سے کمنٹ میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ارے تو تلوے چاٹنے والا ہے، تو اندھ بھگت ہے، مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ استغفر اللہ، یہ نہیں ہے مطلب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہاں، نیچے کیونکہ حدیث ادب کا بیان کر خیال رہے ہیں، رکھیں، آپ کو یہ ادب کہہ کا رہا ہے کہ خیال بھائی میت کا لفظ جو ہے وہ میت کا لفظ تو لکھا ہوا ہے، میت کو گلاس تو نہیں سمجھ سکتے، تو اس سے کمنٹ میں کہہ رہے ہیں آگے کی حدیث تو پڑھو، آگے حدیث کیا لکھا ہے، حدیث میں یہ کیا لکھا ہے۔ ارے بھائی تم اتنی بڑی حدیث کمنٹ میں لکھ رہے ہو، تم لائیو بیٹھ کے بھی تو بتا سکتے ہو وہ باتیں۔ میں نے ایک ایک بار نہیں 10 10 بار لوگوں سے بولا کہ بھائی جس کو اعتراض ہو آپ آئیے، عزت سے بیٹھ کے بات کیجیے، لڑائی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے، اگر کوئی مسئلہ حل نکلتا رکھے، آپ کو کوئی اعتراض ہے اس کو رکھیے، آپ کوئی اگر آنے ہی نہ چاہے تو کیا کرا جائے اس کو؟ جی اچھا حضرت، جیسے اس میں جو ہے کوئی ایسا بندہ ہو جو صرف حدیث کو لے کر کے چلے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تصویر کشی حرام ہے، مطلب وہ اب کوئی پابندی نہیں اس کے اوپر کہ یہ کس طریقے کی ہو کیا ہو، تو وہ ایسا ایسے ہی سوچ فکر رکھ سکتا ہے؟
تو پھر تو وہ ہر چیز کی تصویر کو حرام کر دے گا نا، فریز. بالکل ہر چیز کی تصویر کو، مطلب وہ تصویر میں کوئی قید نہیں، جیسے کہ جو تصویر بول دی گئی کہ اس میں جان ڈالنی پڑے گی، اب وہ جانتا ہے کہ جو ہے کس چیزوں میں جان ڈالنی پڑے گی، ان چیزوں کو بالکل اس نے جو ہے اسی طرح اگر پکڑ لیا، اس میں کوئی قید نہیں۔ کوئی دقت نہیں ہے، اگر کوئی جاندار تصویر کو ہر طریقے سے حرام مانتا ہے تو مان سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بے شک، اس کے لیے پھر یہی مجھے بھی راستہ اسی لیے کلیئر کرنا ہے۔ الحمد اب للہ لیکن آپ سے بات کر کے کافی اچھا لگا میں، کیونکہ ہم اگر کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا حضرت، کبھی بھی میرے ساتھ ایسا ہوگا تو ہم صرف اس حدیث کو لے لیں گے کہ سارے طریقے کی تصویر جو ہے، اب جیسے کہ جن میں جان ڈالنے کی جو ہے وہ رکھی جا سکتی شرط، تو ان ساری تصویروں کو حرام ہی سمجھیں گے پھر۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو جاندار بنایا ہے، آپ بھی اسے جاندار ڈرائنگ کر دو اور وہ دکھنے میں جاندار لگے تو آپ کو بے شک جان ڈالنی پڑے گی، لیکن جی جس جی چیز کو جاندار اب ہے ہی نہیں، جو مر گیا مردہ ہے، آپ اس میں کیوں جان ڈالو گے؟ کیونکہ آپ نے جاندار تو بنا ہی نہیں. بالکل، لیکن جب قید ہمارے پر نہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا مسئلہ، تو صرف حدیث کا ہی نہیں، مفہوم اٹھا لیتے ہیں ہم۔ فوٹو کھینچنا ضروری نہیں ہے یہاں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ میت کا فوٹو کھینچو، مسئلہ فوٹو جی کھینچنا نہیں ہے، مسئلہ صرف سمجھنے کی بات ہے کہ اعلیٰ جی جی حضرت وہی نے ہم۔ اعلیٰ حضرت نے جان نکلنے کے بعد اسے غیر جاندار قرار دیا، یعنی غیر غیر جاندار، زیرو قرار دیا کہ اس میں روح جی نہیں ہوتی. اور یہ بھی بتایا کہ شریعت کے اندر جو ممانعت ہے وہ روح والی چیزوں کی ہے، کہ جس کے اندر روح ہوتی ہے، انسان، پرندے، یہ سب. باقی پیڑ پودے تو سب بے جان ہے شریعت کے اعتبار سے، تو اس کی تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، اس میں کوئی کلام بھی نہیں ہے. صحیح. اب آپ کا کچھ اگر مگر ہوا کم؟ حضرت تھوڑی سے وہ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے بات پوری آئی نہیں میرے تک، اگر اچھا. مگر ہی آئی خالی۔ اگر مگر ہوا کچھ کم؟ اگر مگر جی، بس میں پہلے ہی سے ایک چیز لے کر کے بیٹھا ہوا ہوں اپنے ذہن میں، کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہ تو ان کی سامنے والی پارٹی کی بات سننے کے بعد لگے گا. اگر سامنے والی پارٹی نے جواب ہی نہیں دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جواب تو ہو گیا مکمل، بس آپ میت کو گلاس سمجھ لو، بات ختم ہو گئی، اب آپ کیا کرو گے؟ جی حضرت، اگر سامنے والی پارٹی نے جواب ہی نہیں دیا تو پھر آپ کیسے مسئلے کے حل پہ پہنچو گے؟ انہوں نے اگر یہ کہا کہ بھئی ہم نے تو میت اور غیر زیرو سے مراد ہم تو نرجیو چیزیں لے رہے ہیں، تو آپ نرجیو مان لو، پھر کیسے حل نکالو گے آپ؟ تو پھر ہم وہی اسی عبادت کو قائم رکھیں گے ٹھیک ہے، لیکن دونوں دلائل سننے کے بعد آپ کا من کسی دلیل پہ تو متفق ہوگا، ایسا تو نہیں آپ دونوں سے باہر نکل جاؤ گے. کہ ہم مطلب دونوں کی دلائل سننے کے بعد کسی کی جی دلیل کی طرف تو آپ کا دل جھکے گا، ایسا تھوڑی نا کہ دونوں کو اگنور کر کے اپنے فیصلہ کرو گے، تو پھر فیصلہ سننے کے لیے ہی کاہے کو آپ نے وقت لگایا؟ حضرت، کسی کے اگرچہ وہ دلائل میں تو آپ چھپائیں کو گے، دم لگ رہا ہی ہوگا. جی جی جی، اگرچہ وہ چھپائیں گے حضرت تو پھر وہ غلط مسئلہ ہو جائے گا، لیکن اگرچہ وہ نہیں چھپاتے ہیں اور وقت لگ رہا ہے جب تک، تو میں اپنے کان اس حدیث پر رکھوں گا. اور سب سے مین چیز حضرت یہی ہے کہ جب مسئلہ ٹھیک، سمجھ میں نہ آئے تب یہ تو تو پھر مسئلہ آپ نے کہہ دیا کہ میں قانون حدیث پہ رکھوں گا کہ ٹھیک ہے تصویر حرام ہے، لیکن اب جی جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے غیر جاندار میت، اس سے بھی تو کچھ سمجھو گے، اس پیراگراف سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہ اس پیراگراف سے آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مطلب میت کا مراد گلاس یا پیڑ لے لو؟ اس پیراگراف سے سب سے پہلے جو بات چھڑی تھی کہ میت کی تصویر سے، کہ میت کا لفظ نہیں ہے، تو میت کا لفظ بھی نکلا الحمدللہ، وہاں پر بات کلیئر ہوئی، آپ کی سچ ثابت ہوئی کہ میت ہے، اور جو تمام اصولوں کے جواب بھی آپ نے صحیح سے رکھے ہیں. آپ کے کیا کرتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی ایسی دلیل لے آتے ہیں کہ جن کو کان سے سنا جائے اور اس کے اوپر دماغ لگا کے سوچا جائے، سمجھا جائے، واقعی میں وہ دلیل ہو مدلل، تو پھر جو ہے نہیں ہے نا. ابھی تو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم جو ہے کچھ ایسے لائیں گے تو تھیوریز. انہوں نے تو دلیلیں دے دی نا، ان کی تو بات ختم ہو گئی، انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہم نے تو اپنی دلیل دے دی اور وہ سمجھ نہیں رہے، انہوں نے تو کہہ دیا. مفتی صاحب نے تو کہہ دیا کہ ہم نے اپنی دلیلیں دے دی ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں رہے، یعنی ہم سمجھ نہیں رہے. تو لگتا نہیں ہے وہ شاید آگے ویڈیو بنائے، جہاں تک انداز ہے میرا. تو ہم پھر جیسے آپ کی کئی ویڈیو کئی بار دیکھا ہے جا کر کے، پھر ان کی بھی ویڈیو کو کئی بار دیکھنا پڑے گا، تب جا کر کے پھر ہم فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے، چلیے بڑھیا. فی الحال تک تو آپ کو جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق تو دلیل ہماری سمجھ میں آئی رہی ہوگی، اتنا تو ہے. جی جی، جو آپ نے بولا ہے اور وہ چیز جو وہاں متن لکھا ہوا ہے وہ سیم ہے. ہاں، جو میں بتا رہا ہوں اور جو متن لکھا اس کی ایکسپلینیشن میچ ہو رہی ہے بالکل.
جی رولس ریگولیشن جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب وہاں پر، جیسے کہ آپ نے جیسا بیان کیا کہ میت کی جو لفظ ہے وہ بھی موجود ہے، جو رولس اوپر ہیں کہ آنکھ ناک کان منہ کا ہونا اور اس کس طریقے پر کس جگہ فٹ کرنا، یہ ساری چیزیں وہاں پر جو موجود ہیں وہ میں نے دیکھی، پڑھی اس کو باقاعدہ آپ کی ویڈیو رو کر کے وہ کلپس میں وہ سارے پیراگرافس پڑھے میں نے، اور مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل سیم میچ کر رہے ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے، چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حق سننے اور حق بولنے کی توفیق اور عطا اس فرمائے. کے پیراگراف کے بعد جو وہ ایک حدیث ہے نا، جیسے کہ حضرت جبرائیل کی حدیث پیش کری تھی مفتی صاحب نے کہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ اس کا سر کاٹ دو تاکہ یہ مثل شجر ہو جائے. تو کچھ لوگ اس حدیث پہ کہہ رہے ہیں کہ سر کاٹنے کے بعد میت تو سر جڑا ہوا ہوتا ہے، جب تک سر الگ نہیں ہوگا مثل شجر نہیں ہو سکتی، مثل مردہ نہیں ہو سکتی. وہ اسے دلیل بنا رہے ہیں کچھ لوگ کہ حدیث میں سر کاٹنے کا حکم کیوں دیا کہ مثل شجر ہو جائے، جبکہ فقہا نے صرف سر کاٹنے کا حکم نہیں دیا. حدیث میں سر کاٹنا ایک ایگزامپل کے طور پہ بتایا گیا ہے کہ اسے کیا کرا جائے کہ یہ بے جان لگے تو سر کاٹ دیا جائے. لیکن ہمارے فقہا ایک چیز اور بھی تو کہتے ہیں کہ اگر سر نہ بھی کاٹا جائے تو چہرہ بگاڑ دیا جائے، جی چہرہ بگاڑ دیا تو بے جان ہے لگے. نا. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر کاٹنا ہی ضروری ہے، یہاں تو ان کی دلیل کچی ہو گئی. حضرت ان کی دلیل بھی مضبوط ہی مجھے لگ رہی ہے، نہیں نہیں، کیونکہ اگر صرف اگر وہ صرف یہ کوئی مر گیا ہے تو اس کا چہرہ تو سلامت ہی ہے. نہیں، صرف یہ کہ جی مر جی، گیا تو پھر وہ بے روح بھی تو ہو گئی بھائی، وہ تو الگ ہی میٹر چلا وہی گیا نا. وہی مسئلہ ہے، تمام الگ الگ چیزوں کو ابھی الگ الگ ابھی جگہ میں ابھی میں دیکھنے صرف کی. ان کی حدیث کا جواب دے رہا ہوں کہ وہ اعتراض کس حساب سے کر رہا ہے. میں ان کا اعتراض آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جی جی حدیث میں ہے چہرہ الگ کر دیا جائے تبھی وہ غیر جاندار مانی جائے گی، صحیح ہے. جی تو جی جی لیکن فقہا نے چہرہ الگ کرے بغیر بھی تو غیر جاندار مان لیا ہے نا کہ چہرہ بگاڑ دیا جائے. اچھا، چہرہ چہرہ بگاڑ بگاڑنے چہرہ بگاڑنا ہی کیوں ہے؟ آپ اس بات کو بھی سمجھو. چہرہ اس لیے بگاڑنا تاکہ وہ دکھنے میں صورت نظر نہ آئے، یہی بات ہے نا. جی جی اگر جی صورت نظر آئے گی تو کیا پریشانی ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ وہ صورت زندہ کی لگے گی، جی اور جب وہ صورت زندہ کی لگے گی تو تصویر زندہ کے حکم میں آ جائے گی، صحیح ہے. جی بالکل. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جو میت ہے اس کی کیا ہی صورت بگاڑنا، وہ تو پہلے ہی زندہ نہیں لگ رہا، وہ تو پہلے ہی لاش ہے. بالکل یہ بات آپ کی ایک دم صحیح ہے، ایک دم فٹ بیٹھ رہی کہ پہلے ہی سے صحیح ہے نا. لاش ہے. ہاں، تو حدیث میں چہرہ بگاڑنا ہی کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ تصویر زندہ کی لگ رہی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے جب علامہ طحطاوی نے یہ بات لکھی نا کہ ایسی تصویروں کے آگے نماز پڑھنا، یعنی ایسی تصویر کے آگے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی نہیں کہ جس کا سر کٹاؤ یا چہرہ بگڑاؤ، مکروہ تحریمی نہیں. تو اس میں اعلیٰ حضرت نے نیچے ایک بات اور بھی لکھی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کیونکہ مطلب میت کی تو کہیں عبادت نہیں ہوتی، میت کی پوجا نہیں ہوتی، علامہ طحطاوی نے لکھا. تو اعلیٰ جی حضرت نے جی فرمایا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ کہیں میت کی عبادت یا پوجا نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ مردے کی پوجا بھی کرتے ہیں، بلکہ کرتے ہیں. یوں کہا جی جائے جی کہ میت کی صورت کی عبادت نہیں ہوتی. یعنی اعلیٰ حضرت ہر چیز کو گھما کے شکل پہ لا رہے ہیں کہ آپ یہ مت بولو جی میت کی پوجا، بلکہ یہ بولو یہاں پہ کہ کسی صورت مردہ صورت کی پوجا نہیں ہوتی. تو یعنی اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ مردہ صورت بھی سامنے ہو نمازی کی تو وہ کراہت نہیں لائے گی، کیونکہ مردہ کی صورت کی بھی کوئی نہیں کرتا پوجا، لہذا جی مردہ شکل بولی جائے. یعنی اعلیٰ حضرت تو خود کہہ رہے ہیں کہ مردہ شکل بولو، چہرہ بولو، فیس بولو، اور تب بولو کہ مردہ فیس کے آگے بھی نماز ہو جائے گی کیونکہ وہ کوئی اس کی پوجا نہیں کرتا. اتنی واضح عبارت لکھنے کے بعد بھی کوئی شک شبہ ہے کہ ہم اسے مردہ کو پیڑ سمجھ لیں؟ بالکل نہیں. تو حضرت بالکل یہ بالکل سکندر مرد صاحب. اور یہ اگلے بالکل پیج پہ سمجھ میں لکھی آیا ہوئی حضرت ہے، میرے. یہ اگلے پیج پہ لکھی ہوئی ہے. اگر رضا برکاتی صاحب کے پاس کتاب ہو تو ابھی وہ کھول بھی دیں گے آپ کے آگے. جی میرے پاس ہے. اگلے پیج پہ کھولوں؟ یہ حدیث کے بعد، ہاں آپ کھولیے 89 پیج نمبر 588 کے اوپر یہ بات خود لکھی ہے اعلیٰ حضرت نے کب ہے 500؟ علامہ طحطاوی کے بعد کہ ان کے مردے کو آپ مردہ مت بولو، مردے کی شکل بولو، کوئی مردے کی شکل کی بھی پوجا نہیں ہوتی. جی جی مردے کی شکل بہت بہترین، انہوں ہاں، نے اعلیٰ حضرت نے اس بات کو کلیئر مثالیں کیا. دی ہیں. جی اب مثالیں اب دی. اب اب بات یہ یہاں پہ یہ آئی کہ حدیث میں دھڑ کاٹنے کو کہا گیا کہ آدھا دھڑ ہو جائے تو پھر وہ جی آدھا دھڑ بے جان ہو جاتا ہے مردے کے حکم میں. تو پھر آگے وہی مسئلہ دوبارہ سکے والا اعلیٰ حضرت نے اگزامپل دیا کہ آدھا دھڑ کون سا مردے والا ہے؟ نیچے کا دھڑ مردے والا مانا جائے گا جو گردن سے نیچے، کیونکہ جان کے لیے دماغ ہونا، چہرہ ہونا ضروری ہے. بغیر سر کے تو جان نہیں ہوتی، جی بغیر سر کے جان نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب اب جو ہماری نیچے والی باڈی ہے نا، وہ بھلے انسانی باڈی ہو
لیکن اس کے باوجود بھی وہ بے جان ہے، اس کے آگے تم نماز پڑھ سکتے ہو جی جب سر الگ ہوا ہے، تو سمجھ رہے ہو؟ جی جی 24 اچھا آپ کے پاس 22 جلدوں والا ہے کیا؟ تو پھر اعلیٰ حضرت نے نیچے وہ باتیں بیان کی کہ سر کٹنے سے، یعنی اوپر کا سر کٹنے سے کوئی چیز بے جان نہیں ہو جائے گی، یعنی کسی کا سر بھی کاٹ دے تب بھی وہ نہ مثل شجر ہوگی نہ وہ جو مثل آپ مردہ عبادت ہوگی۔ پڑھ رہا تھا وہ تو یہ ہے یعنی یہ فدا خادم، یہ نام کیا ہے آپ کا ویسے اصلی؟ محمد عبد السبحان، عبد الصمد، عبد السبحان۔ عبد السبحان۔ ہاں تو نیچے جو اعلیٰ حضرت کی ایک بات پہ آپ دھیان دیجئے، اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ کسی جی بھی سر کو، دھڑ کو کاٹنے کے بعد نا کوئی بھی دھڑ آدھا مثل مردہ نہیں ہو سکتا، مثل شجر نہیں ہو سکتا، وہ جاندار ہی رہے گا، بھلے ہی آپ آدھا دھڑ کاٹ دو۔ کیوں رہے گا؟ کیونکہ اس میں شکل ہے، صحیح ہے۔ شکل، جی جی اسی بات کو لے کر مفتیان اکرام زور دے رہے ہیں کہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے کہ کوئی شکل جب تک باقی رہے گی وہ جاندار رہے گا، بھلے ہی دھڑ کاٹ دو، شکل جب تک باقی رہے گی جاندار رہے گا، بھلے ہی دھڑ کاٹ دو۔ وہ اس چیز پہ غور دے رہے ہیں، جی جی زور کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پہ اعلیٰ حضرت وہ جو بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ زندہ کی تصویر پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ زندہ کی دھڑ کو کاٹ کے زندہ فوٹو کو دیکھو گے نا اور یہ سوچو گے آدھا دھڑ ہے یہ تو بے جان ہو گیا، تو اس کے لیے جی انکار ہے، وہاں میت کے لیے انکار نہیں ہے، کیونکہ آگے سکے کی مثال میں بھی اعلیٰ حضرت نے یہ بات کہہ دی کہ اگر یہ مردہ لگتا ہے تو لوگ سکے پہ کیوں چھاپیں گے اپنے جی بڑوں کی فوٹو حضرت بےدبی حضرت کرانے کے لیے۔ یہ آدھا دڑ والا جو وہ چیز آپ مثال دے رہے ہیں، یہ صرف تصویر کو لے کر کے نا، کہ آدھا دڑ کاٹ دیا تصویر کے اندر تو وہ غیر جاندار نہیں بنا ہے۔ آدھا دھڑ کاٹ دیا تو اوپر والا دھڑ غیر جاندار نہیں ہوگا، یعنی چہرے والا نہیں ہوگا۔ چہرے والا نہیں ہوگا، بے شک وہ ہاں بس تصویر صاف میں طریقے سے اس میں یہ ہاں بھی لکھا ہاں ہوا ہے نیچے میں اس لیے کیونکہ کلیئر کر رہا ہوں کہ نیچے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کچھ بھی مطلب نکال لیتے ہیں، تو اس لیے میں آپ خدائے خادم حسین، یہ دیکھو صاف طریقے سے کیا لکھ رہا ہے۔ جی حضرت آپ کی ویڈیو بہت لو کوالٹی میں یہاں آ رہی ہے، کیونکہ ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں، بہت جھل ملا رہے ہیں۔ آپ پڑھ دیجئے تو ہمیں یقین ہے الحمدللہ۔ اچھا اچھا تو وہ جو آدھے دھڑ والی بات ہے نا کہ آدھا دھڑ کاٹنے سے جب تک چہرہ ہے جاندار رہے گا، وہ ایسی جی تصویر کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ جس میں وہ جیتا جاگتا دکھے، جی 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 آنکھیں اسی کھلی کا ہوئی ہو اور جو ہاں ہاں ہے بالکل گلے کا صحیح، برتن۔ بالکل صحیح آنکھیں، جی اور یہ اس تصویر کو مردے پہ لا کے فٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہاں آدھا دھڑ ہے، دیکھو چہرہ دیکھو ہے۔ اب سی جی صاحب میں ان کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ہاں جی حضرت دیکھو یہاں سے پڑھو۔ جی تو یہ مردے کی صورت اور مدار حکم اسی پر فہم پر تھا، تھا، نہ حیات و موت حقیقی پر، جس پر تصویر کو بہرا نہیں آیا، دوہرا نہیں نہیں، دیکھتے، جیسے سلاطین نصارہ اپنے ایسی ہی ناقص تصویر سکے سکے پر پر منقوش چھاپتے۔ کراتے ہیں، اور اسی اب پر یہ حیات ناقص، موت یہ محکوم ناقص ہوتی ہے۔ تصویر کا کیا تبھی مطلب ہے؟ میں کہتا کہ ناقص سکہ تصویر اپنی کا مطلب ہے ناقص، پاسپورٹ سائز فوٹو جو ہاف فوٹو ہوتا ہے، جی 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 یہ اس کی بات کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اگر تم آدھے دھڑ کو بے جان سمجھو گے تو تم دیکھتے نہیں ہو کہ سکے پر بھی آدھے دھڑ کی فوٹو چھپی ہوتی ہے بادشاہوں کی، نصاراؤں کی، تو اگر وہ اسے مردہ ہی سمجھ لیتے تو یہ چھاپتے کیوں؟ اپنی بے عزتی کرانے کو چھاپتے؟ ان کے چھاپنے کا مطلب ہی یہ ہے کیونکہ وہ آدھی تصویر میں بھی زندہ دکھ رہا ہے۔ تو پھر یہ پھر سکے میں اعلیٰ اپنی حضرت نے وہ مردے کی ہاں صورت، ہاں سکے میں اپنی مردے کی صورت دکھائی تو انصافاً یہ عبارت در مختار بھی ان تصویروں سے نفی ممنعت نہیں کرتی، بالکل بالکل یہ ایک تصویر کے لیے ہے جیسے توڑ پھوڑ کر اسی حالت پر کر دیں کر کہ دی اس جائے میں حالت حیات کی حکایت نہ باقی نہ رہے۔ رہے، بالکل، یعنی وہ ٹھیک ہے، بات جو بار بار اسے دہرائی دیکھے جا رہی ہے کہ تصویر جب میت بے تک روح حیا، کی صورت جانے، میت بے دیکھو رسو کی صورت جانے۔ جو اسے دیکھے میت بے روح کی صورت جانے، یہ جی اوپر اب بتاؤ یہاں ذکر تو بے تصویر پہ روح کی چھپنے صورت والی جانے، فوٹو کا ہو رہا ہے نا، پیڑ پودے کا تو نہیں ہو رہا۔ جو اسے دیکھے میت بے روح کی صورت جانے۔ جی جی سمجھ جی رہے ہو؟ اب یہاں پہ کس چیز کا ذکر ہے؟ آپ بتاؤ، کوئی پیڑ پودا یا گلاس کا ذکر ہے؟ یہاں اور دیکھو تصویر کا ذکر چل رہا ہے انسان کی۔ تصویر کا یہ ذکر ہے سب بغیر انسان چہرے کے، کی صفا دیگر اعضائے مدار جی حیات کے، دیکھو یہ پڑھو، صاف صاف طریقے سے لکھا ہوا ہے، یہاں سے تو کوئی پیڑ گلاس بلاس کا کوئی مفہوم نکلتا ہی نہیں ہے بالکل بھی۔ پوری بھارت میں صرف زندہ انسان کی بات وہاں چل رہی ہے، اسی پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈیبیٹ کو اعلیٰ حضرت نے حل کیا ہے وہاں پہ۔ اور سکے پہ چھپنے والی تصویر سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اپنے سلطانوں کی فوٹو چھاپتے ہیں، وہاں پیڑ پودا نہیں چھاپتے، اپنے سلطانوں کی فوٹو چھاپتے، اور اگر وہ حیات کا پتہ دیتی ہے تو وہ حیات ہی سمجھی جائے گی، اس لیے تو منع کیا ہے کہ سکے پہ فوٹو نہیں چھپ سکتا آدھا۔
اور جی پھر اس کا حکم بھی اعلیٰ حضرت نے خود بتا دیا کہ اس لیے نہیں چھپے گا کیونکہ ہم نے پیچھے اس کا حکم بتا دیا کہ حکم کس چیز پہ ہے، ناظر کے دیکھنے پہ. ناظر کے دیکھنے میں بے شک. اب ناظر اسے زندہ سمجھ رہا ہے تو وہ فوٹو زندہ ہے، ناظر اسے میت سمجھ رہا ہے وہ فوٹو زندہ مری ہوئی ہے. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ فوٹو پاسپورٹ سائز مری ہوئی ہوتی تو بھلا سکے پہ چھاپیں گے ہی کیوں؟ صحیح صحیح صحیح. اور بتائیے کوئی شک شبہ؟ اب یہاں نہیں تو حضرت حضرت. بالکل شک و شبہ پیدا ہی نہیں ہوتا، بالکل صاف صاف عبارت بالکل واضح ہے یہاں تو پوری طریقے سے واضح ہے. حقیقت میں انسان پڑھے انصاف کے ساتھ ہاں پوری طریقے سے کھلے کھلے لفظ لکھے ہوئے ہیں، یہاں پر کھلے کھلے لفظ ہیں بالکل. وہاں بار بار اس میت کا ذکر ہے، اس انسانی عبارت کو فوٹو اور کا اس ذکر ہے. عبارت کو ملا کے پڑھے. ہاں اس عبارت کو ملا کے دونوں پیراگراف کو پڑھو گے تو سارا مفہوم کلیئر ہو جائے گا کہ وہاں ڈیڈ باڈی کا ذکر چل رہا ہے اور انسانی تصویر کا ذکر چل رہا ہے. وہاں پیڑ پودوں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، نہ ہی بے جان سے مراد وہاں پہ گلاس ہے، نہ بے جان سے مراد نرجیو چیزیں. وہاں بے جان بے روح اور میت جو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں وہ میت انسانی جسم کو کہہ رہے ہیں بار بار، اسی لیے سکے میں چھاپنے کو منع بھی کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں کہ ابھی سمجھ میں آئی بھی ہوگی نہیں آئی ہوگی. حضرت جو بھی آپ نے 2-3 لائنیں بولی ہیں اس میں نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے کئی باتیں رہ گئی، چھوٹ گئی. اچھا نہیں، وہ میں کہہ رہا تھا کہ وہاں بار بار جو ذکر چل رہا ہے نا وہ انسانی جسم کا چل رہا ہے. سکے پہ چھاپنے کے بارے میں بھی انسانی جسم ہے. وہاں اگر نرجیو جی جی چیز سمجھی جاتی نا تو سکے پہ چھاپنے کے لیے یہ نہیں کہتے کہ اپنے سلطانوں کی فوٹو چھاپتے ہیں. سلطان تو انسان ہی ہوتا ہے نا. ایسا ایک دم کلیئر ہے حضرت. یہاں پر ہاں تمام تھیوریز جو آپ نے بیان کی ہیں اور وہ ہاں جو متن وہاں پر ہے وہ سب ایک دم کلیئر ہے حضرت. ہاں. اور اعلیٰ حضرت نے اس بات کو ریپیٹ بھی کرا ہے کہ دیکھو سکے پہ جی جو فوٹو چھپ رہی ہے وہ زندہ چھپ رہی ہے. اور مدار حکم کس چیز پہ لگے گا کہ اگر دیکھنے میں مردہ سمجھی جائے تو اگر کیا وہ جی سلطانوں کی فوٹو مردہ لگتی ہے؟ اگر لگتی ہے تو الگ بات ہے، اور نہیں لگتی تو ہم اسے زندہ مانیں گے. تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ مردہ کس کو سمجھ رہے ہیں، وہ انسان کو مردہ سمجھ رہے ہیں. جی بالکل جی جی. بالکل. اور پھر یہ بھی کہنا کہ نمازی کے آگے اگر صورت بھی ہو مردے کی تو یوں کہو کہ جی مردے کے آگے نماز نہیں ہوتی، یہ مت کہو بلکہ صورت کا ذکر کرو کہ اگر میت کی مطلب شکل جو ہوتی ہے شکل کی بھی کوئی پوجا نہیں کرتا مرے ہوئے کی. جی جی جی. باقی اگر مفتی صاحب کے دلائل میں کوئی وزن رہے گا تو انشاءاللہ اس کو قبولیں گے، دیکھیں گے. ہم نے تو کسی چیز کا انکار بھی نہیں کیا. ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ ابھی کوئی بتا دے ہماری یہاں پہ سمجھنے میں غلطی اور اس کی ایکسپلینیشن لاجکلی بھی سمجھ میں آئے نا تو ہم مانیں گے. جی بس جی یہ نہ کہے کہ ہم مردے کو گلاس سمجھ لیں، بس یہ چیز نہ کہیں کیونکہ یہ قیاس ہو جائے گا. ہم قیاس پہ بات نہیں کر رہے، ہم حرف با حرف پہ بات کر رہے ہیں کہ جو لکھا ہے جی اس کو ایکسپلین کرو. بالکل قیاسی صورت وہاں آئے گی جہاں پہ قطعی حکم لکھا ہوا نہیں ہوتا. جہاں پہ جی قطعی کلیئر. لفظ لکھا ہے میت، وہاں قطعی کے جی اوپر اپنا قیاس نہیں ہو سکتا. پھر جی جی کلیئر ہے بھی آپ کو کچھ حد تک؟ نہیں جی حضرت ایک دم یہ چیزیں تو کلیئر ہی ہیں. آپ وہ لفظ میت والا بھی جو ہے پہلے شک تھا کہ شاید ایسا ہو کہ نہ ہو، لیکن جب آپ نے متن دکھایا اس کو باقاعدہ پڑھ کے سنایا تب ہمیں یقین ہوا کہ ہاں ہے چیزیں موجود ہیں. تبھی تو ہم نے آپ کو سننا شروع کیا تمام دلائل. اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں دلائل، اور جتنے دلائل آ رہے ہیں اتنے زیادہ جو ہے سمبھاونائیں ہم جو ہے پر اپنے دل میں بناتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو آ کر کے بتایا وہ ساری سمبھاونائیں، پھر آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. جی الحمد للہ. پناہ کا مسئلہ ہے وہ. چلیے باقی تو میں اوروں سے بھی کہہ چکا ہوں، وہ بھائی جتنے بھی ہیں وہ آتے ہی نہیں ہیں. جتنے بھی ہمارے بڑھیا والے رضوی ہیں وہ آتے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں لائیو آؤ، چلو بات تو کرو، ڈسکس تو کرو، اپنی بات تو رکھو. بات رکھو گے تو بات بنے گی، بات کرو گے تو بات بنے گی. نہیں اگر ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے حضرت کو، اگر آپ کی بات سچ بھی ثابت ہوئی تب بھی رضویت تھوڑی نا جو کمزور ہو جائے گی. رضویت تو اور ہی مضبوط ہوگی، کیونکہ وہ ساری چیزیں رضویت میں ہی تو موجود ہیں جو ہم کوئی آپ پڑھ رسبیت کے سے سنا. باہر تھوڑی ہیں. ہم جی رضوی جی سے باہر نہیں ہے، لیکن جواب ظاہر ہے جواب آئے تبھی تو. لیکن اگر مان لو جواب آتا ہی نہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا ہمارا آخری جواب یہ ہے میت کو گلاس سمجھو، بات ختم ہو گئی، اور میت کو شے سمجھ لو، بات ختم ہو گئی، تو یہ جواب نہیں ہوتا میرے حساب سے. جی جی. تو یہ حضرت وہ یہ سب چیز موجود ہے میرا. آرگیومنٹ اس چیز کو کہا جاتا ہے، جرا اس چیز پہ کی جاتی ہے جب آپ کی بھی جرا میں دم ہو کہ لوگ اس کو ایکسپٹ بھی کریں. جس چیز کو دنیا ایکسپٹ نہیں کرے گی، صرف آپ کہہ کے خاموش ہو جاؤ تو وہ چیز ایکسپٹیبل نہیں ہو سکتی. جی جی وہ شخصیت تک محدود رہ جائے گی پھر. شخصیت تو محدود ہے پھر تو، کہ آپ کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، آپ کہنا ہی نہیں چاہتے. جی معاملہ جی سارا یہ ہے.
बस हम वही इंतजार में हैं, क्योंकि वादा किया गया है कि आने वाले हैं हजरत, तो हम देखते हैं क्या दलील लेकर के आते हैं। अच्छा, आपसे वादा किया है? नहीं, वो मतलब उन्होंने जो उनके हवाली जो है वो डालते रहते हैं कि हजरत आने वाले हैं, हजरत आने वाले हैं, कुछ बताएंगे हाँ हजरत? हाँ बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं ठीक है, उनकी बात आएगी, सुनेंगे इंशाल्लाह, कोई वीडियो भी हमसे चूकी नहीं है। मैं तो वेट में हूँ, लास्ट में फाइनल रिजल्ट आ जाए बस, जायज है नहीं बस इतना सुनना है। नहीं, जो लोग फाइनल रिजल्ट के इंतजार में है वो यहाँ तक भी तो किसी नतीजे पे पहुंच रहे होंगे सुन के कि यहाँ तक क्या मामला लग रहा है। फाइनल रिजल्ट तो चलो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ तक भी तो नतीजा होगा। ना मेरी तो ऊपर से जाती है सब बार। जब आपके सारी बात ऊपर से आती है तो रिजल्ट क्या समझ आएगा आपको? रिजल्ट ये तो आएगा, जायज है जायज नहीं है, बस इतना सुनना है। यहाँ तक जितनी एक्सप्लेनेशन रही मैयत की तस्वीर में और उन इबारतों पे, वहां तक क्या समझ में आई? बस साफ बता रहा हूँ, सही सब आपकी जो बातें हैं सब समझ में आ रही है अपने हिसाब से। अब मुफ्ती साहब की मेरे ऊपर से ही गई ज्यादातर, पर एक तरफ ताउ शरिया फरमान है। हाँ माशाल्लाह, ये तो आपने हक बोला ना कम से कम, ठीक है। वो बात मैं समझ रहा हूँ, आपके जज्बात में समझ रहा हूँ कि एक तरफ तारीफ शरिया की बात है तो इसलिए थोड़ा दिल वो हो रहा है। ये चीज मैं समझ सकता हूँ, वो मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नहीं, मैं एग्री करूंगा आपकी बात से कि ताजुब शरीय की बात आती है तो फिर अपनी मोहब्बत भी एक रहती है ना, तो दिल गवारा नहीं करता। बात आपकी दुरुस्त है बिल्कुल। चलो खैर, यहाँ तक आपको बातें समझ में आई, आपने कहा, और मुफ्ती साहब की बात आपको समझ नहीं आई। ठीक है, सेकंड साहब इजाजत दें मुझे। बिल्कुल।